الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، سورہ البقرہ آیت نمبر 3 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ خالق کائنات نے تقوی والوں کا ذکر کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب خالق کائنات متقین کی نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ سب سے پہلی متقین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب ہر وہ چیز جس کا علم ہم خواص خمسہ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ جو 5 سینسز اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی علم آ جائے تو وہ غیب ہے، وہ چیز غیب میں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات ہے، دوزخ، جنت، عالم برزخ، ملائکہ، یہ ساری چیزیں غیب میں شامل ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بغیر دیکھے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اسلام کو ہم جب بغور دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے زیادہ فطرت کے قریب جو دین ہے وہ اسلام ہے، یعنی فطرت کی تائید کرنے والا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ باقی مذاہب نے بہت سی ایسی رسومات دیں کہ جنہیں جب ہم دیکھتے ہیں یا جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ غیر جو ہے وہ اخلاقی بھی ہے اور غیر انسانی بھی ہے۔ جیسے ہمارے ہمسائے میں ہندو رہتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں ایک قدیم رسم چلتی آ رہی ہے جسے ستی کی رسم کہتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب خاوند فوت ہو جاتا ہے تو ابتدا میں کیا تھا کہ بیوی کو بھی اس خاوند کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا۔ اب عقل اس کی تائید نہیں کرتی، عقل کہتی ہے کہ اس کا بیچاری کا کیا قصور تھا۔ یا بعد میں اس میں تبدیلی آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ جب خاوند فوت ہوتا تو بیوی جو ہے اس کے سارے جسم کے بالوں کو کاٹ دیا جاتا، سر کے بالوں کو بھی کاٹ دیا جاتا۔ یا آج جب جدید تحریکیں چلی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے ان کے ہاں کہ جب خاوند فوت ہو گیا تو عورت پر حرام ہو گیا کہ اب وہ کوئی رنگین لباس نہیں پہن سکتی، وہ سفید لباس ہی پہنے گی۔ یا دوسرے مذاہب کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ایک شخص سے شادی ہو جائے تو اس کے بعد طلاق کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے اس زمین پر جو احکامات نازل کیے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل حلال کاموں میں سے وہ طلاق دینا ہے۔ یعنی ہے تو حلال لیکن اس کو ناپسندیدہ کہا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو جائز اس لیے رکھا گیا کہ بسا اوقات انسان کی طبیعت نہیں ملتی، اب مجبوری تو نہیں کہ انسان اس شخص کے ساتھ ہی رہے جسے وہ پسند ہی نہیں کرتا، جس کے ساتھ وہ رہنا ہی نہیں چاہتا، تو اسلام نے علیحدگی کا بھی طریقہ جو ہے وہ بیان کیا۔ تو اسی طرح اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے یا کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اسلام نے دوسری شادی کرنے کا جو ہے وہ بھی طریقہ وضع کیا ہے۔ تو فطرت کے قریب ترین جو دین ہے وہ اسلام ہے، لیکن اسلام میں تفکر کی بھی دعوت دی گئی۔ قرآن پاک کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کبھی کائنات کی بات کی، کبھی انسان کے اپنی ذات کی بات کی، کبھی زمین کی بناوٹ کی بات کی، کبھی سماوات کے اٹھائے جانے کی بات کی۔ کہا گیا کہ غور کرو، غور کرنے کے بعد ایمان لے آؤ۔ جب ایمان لے آؤ تو اس کے بعد فرمایا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غیب ہیں، ان پر بھی ایمان لاؤ۔ پہلے تسلی کر لو، تحقیق کر لو، تفکر کر لو، سوچ لو۔ جب ایمان لاؤ گے تو پھر متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر بھی ایمان لائیں گے کہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ جنہیں انسان نے دیکھا نہیں ہے، تو بن دیکھے ہی ان پر ایمان لے آئے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کہ کن لوگوں کا ایمان قابل تعجب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اگر وہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آتے ہیں تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ مردوان کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر فرشتے نہیں ہیں تو پھر جو ہے گروہ انبیاء ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گروہ انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر ہم لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے میرا زمانہ پایا، تم نے مجھے دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، معجزات کو دیکھا، تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کی بدبختی ہے، اگر ایمان لے آئے تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی بتائیں کہ کن لوگوں کا ایمان قابل تعجب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے قرآن کے نزول کو دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے تھوڑے لوگوں کا کھانا زیادہ لوگوں کو کھاتے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے کھارے پانی کو میٹھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، وہ لوگ بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اے میرے صحابہ ان کا ایمان قابل تعجب ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ لوگ جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے ان لوگوں کا ایمان لانا تم سے افضل ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر تھوڑی چیز صدقہ کریں تو غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو میرے صحابی کے جو ثواب ہے اس کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے ان کا ایمان جو ہے وہ افضل بھی ہے اور قابل تعجب بھی ہے۔ اسی طرح ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو میرے بعد آئیں گے اور وہ لوگ مجھے بن دیکھے ہی مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اے میرے صحابہ تمہاری ایک فضیلت ہے ایمان لانے کے اعتبار سے، ان کی 7 فضیلتیں ہیں کہ جو لوگ بن دیکھے جو ہے وہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو خدا کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ خدائے محمد است، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان والے جو متقین ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم سے مال اور اسباب ہر چیز لے لی جائے، ہمارا مال بھی لے لیا جائے، اہل خانہ بھی لے لیے جائیں، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروا دی جائے۔ یعنی ایسے ایسے عشاق جو ہیں وہ میرے بعد آئیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن سنا ہوگا کہ اس طرح کے اوصاف کے مالک ایک نبی آئے تھے کہ جن کے یہ اوصاف تھے، جن کے یہ کمالات تھیں، بن دیکھے ہی وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک اور بحث بھی لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ غیب جو ہے اگر علم غیب کی بات کریں تو عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جائز ہے، خالق کائنات کے علاوہ کسی کے لیے عالم غیب ہونا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے جو لفظ ہم استعمال کریں گے وہ مطلع علی الغیب ہے کہ رب کائنات نے ان کو غیب کی اطلاع دی ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اول و آخر کا سارا علم جمع کر لیا جائے، یعنی جتنے بھی لوگ اس کائنات کے اندر گزرے ہیں ان سب کا علم جمع کر لیا جائے تو اللہ کے علم کا پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
کہ اللہ کے علم اور باقی ساری دنیا کے علم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر اور سمندر کا ایک قطرہ۔ پھر آپ نے کہا یہ مثال بھی درست نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ نہیں کروایا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن کے اندر کثرت کے ساتھ نماز کا ذکر ہوا ہے، لیکن کسی جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یا نماز پڑھو۔ ہر جگہ پر یہ حکم ہوا کہ نماز کو قائم کرو۔ اب یہاں ایک غلط نظریہ جو لوگوں کے اندر بعض جہالاء نے مشہور کیا، انہوں نے کہا جی نماز ہم کی کوئی جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے صوفی ہیں، تصوف میں ہمارا بڑا مقام ہے، ان سے پوچھیں جی آپ تو نماز نہیں پڑھتے، یا آپ کے جو پیر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کہیں گے نہیں جی وہ تو یہاں نہیں پڑھتے، وہ تو مدینے میں پڑھتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی نہیں ہے، ان کی نماز قائم ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہ صریح گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر پاکیزہ شخصیت اس کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قرب الہی میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو پڑھ کر قائم کیا ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں نماز کا اہتمام ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام باجماعت اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے۔ آپ نے یا آپ کے صحاب میں سے یا اہل بیت میں سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب جو واقعات کربلا کے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو اس میں ایک بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ سر کٹوا تو دیا لیکن جھکا نہیں ہے۔ اگر وہ جھکا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں، کہ نماز کو قضا نہیں ہونے دیا، وہاں پر بھی نماز جو ہے وہ ادا کی گئی۔ تو اگر امام علی مقام جو ہے وہ نماز پڑھ کر قائم کرتے ہیں، تو پھر یہ لوگ جو معاشرے کے اندر جو ہے منفی رجحانات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ دل کے اندر قائم کر رکھی ہے، یا ہمارے حضرت صاحب جو ہیں وہ نماز یہاں نہیں پڑھتے، وہ تو مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں، بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، مدینے میں وہ نماز پڑھنے گئے ہوتے ہیں، تو یہ صریح گمراہی ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کہا نماز قائم کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام نے اس پر مختلف بحثیں لکھی۔ انہوں نے کہا نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز کے اندر یہ اثر پیدا نہ ہو کہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری بات سے نہ روکے، ہم ادھر نماز پڑھیں ادھر ہماری زبان پر جھوٹ بھی جاری رہے، ہم ادھر نماز پڑھیں ادھر بددیانتی بھی کرتے رہیں، ہم ادھر نماز پڑھیں ادھر حقوق العباد کی تلفی بھی کرتے رہیں، ہم ادھر نماز پڑھیں ادھر والدین کی نافرمانی بھی کرتے رہیں، ہم ادھر نماز پڑھیں ادھر شریعت کی حدود کو توڑتے رہیں، تو یقیناً پھر ہماری نماز قائم نہیں ہوئی۔ نماز قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز میں حاضر ہوں، جیسے میں نے کل روایت بیان کی حضرت جبریل امین کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم اس انداز میں عبادت کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کو اگر دنیا کے تناظر میں دیکھیں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے چند دن بعد وقت کے حکمران سے ملنا ہے، منسٹر سے یا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ہماری ملاقات ہے، تو ہم پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اپنی ڈریسنگ کو دیکھتے ہیں، اپنے جوتوں کو دیکھیں گے، اپنا جو ہیئر سٹائل ہے اس کو دیکھیں گے، اپنی گفتار کو دیکھیں گے، اپنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھیں گے کہ میں نے وقت کے حکمران کے سامنے بیٹھنا کس طرح بیٹھنا ہے، مذاق کی بات ہوگی تو کس طرح کرنی ہے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم جاتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ تصور دل کے اندر بٹھا لیں کہ جس رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونے جا رہے ہیں وہ رب ان بادشاہوں سے بھی بڑا ہے، یہ جو دنیا کے حکمران ہیں ان میں تو لاکھوں عیب پائے جاتے ہیں، وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے اندر عیب ہی کوئی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ طاقت والی بھی وہ ذات ہے۔ جب یہ رجحان بن جائے گا یا جب یہ دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا، پھر جو ہم نماز پڑھیں گے وہ نماز قائم ہوگی، پھر اس نماز کے اندر خشوع و خضوع شامل ہوگا، پھر اس کے اندر عاجزی و انکساری پیدا ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس طرح کرے کہ جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اس کو مزید اگر بیان کروں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی
زندگیوں سے دیکھوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے مثال لیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، لمبا قیام ہوتا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج جاتے، ورم آ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات میں بیدار ہوئی، میں نے دیکھا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سڑے انور سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ میں دیکھتی رہی، انتظار کرتی رہی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نہ پرواز کر گئی ہو۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو ہلایا، تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا۔ آپ نے پوچھا من انتی، تم کون ہو؟ میں نے کہا انا عائشہ یا رسول اللہ، میں عائشہ ہوں۔ آپ نے فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ فرمایا بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ ہوں۔ آپ نے فرمایا من ابی بکر، ابو بکر کون ہے؟ سیدہ فرماتی ہے میں خاموش ہو گئی۔ اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم رات کو کیا ماجرا تھا؟ آپ نے مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، صدیق اکبر کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب رات ہوتی ہے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میں اس سے گفتگو کرتا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، پھر میں اس منظر کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہوں کہ دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دنیا کا خیال نہیں ہوتا تھا، پھر اللہ کی طرف توجہ ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو اس طرح محسوس ہوتا جیسے خشک لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، کوئی حرکت نہیں، کوئی جنبش نہیں، اتنا اپنی نماز کے اندر وہ مگن ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اذان کی آواز بلند ہوتی تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ لوگ کہتے کہ جناب کیا بات ہے؟ تو آپ فرماتے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ کس بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ جب انسان یہ دل کے اندر یقین باندھ لیتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، تو پھر جو نماز وہ پڑھتا ہے وہ نماز پڑھنا نہیں ہوتا، وہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں میں نے یہ بھی دیکھا خاص طور پہ فجر کی نماز کے اندر کہ اگر ہم نے کسی افسر سے ملنے جانا ہے تو اپنے لباس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اور جب فجر کی نماز میں آپ کو اکثر ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جن کی شلوار اوڑھ ہوتی ہے، قمیض اوڑھ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہم اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہاں سب جائز ہے۔ کوئی مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں شلوار پہنی ہے اوپر شرٹ پہنی ہوتی ہے فجر کی نماز میں بالخصوص، حالانکہ انسان اگر تصور کرے کہ کس بارگاہ میں جانا ہے اس کے اعتبار سے تیاری کیسی ہونی چاہیے، تو یقیناً پھر انسان اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ نہ کرے۔ تو اگر یہ چیزیں پوری ہو جائیں تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے نے نماز قائم کی۔ نماز جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں ہے اور بڑا اہم رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، دل پہ اثر ہو نہ ہو لیکن ایک دفعہ انسان ہل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس نے نماز نہ پڑھی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ یعنی اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور اگر محبت کی بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا ایسے ہے جیسے چپکے چپکے سے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ انسان اس تصور کو تو باندھے کہ وہ جب کھڑا ہے تو اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہ اللہ سے کچھ کہہ رہا ہے، کبھی اس کی تعریف بیان کرتا ہے، کبھی اس سے التجائیں کرتا ہے، کبھی اس سے دعائیں مانگتا ہے، کبھی امت کے لیے مانگتا ہے، کبھی اپنے والدین کے لیے کرتا ہے، کبھی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ یہ تصور تو باندھے۔ اسی لیے تو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ جی چاہے کہ تمہارا رب تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو، اور جب تمہارا یہ جی چاہے کہ تم اپنے رب سے باتیں کرو تو نماز پڑھا کرو، کہ قرآن کے اندر اللہ کا فرمان ہے۔ انسان جب پڑھتا ہے تو انسان پر حکمت طاری ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے اس کا رب اس سے بات کر رہا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے نماز قائم کرنے میں تو پھر اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کثیر احادیث موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور جس کی نماز درست ہوئی اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا۔
تو جو تقوی والے ہیں، متقین ہیں، ان کی دوسری نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے انہیں دیا اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انسان، یہ ایک فلسفہ ہے، اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ مال اللہ کی دین ہے، اللہ دیتا ہے، اگر ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اور بھی دیتا ہے، اگر وہ ہم سے چھین لے تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ دینا بھی اللہ کی ذات میں ہے، لینا چاہے تو وہ لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، لے کے واپس دینے پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جائے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا اس پر دشوار نہیں ہوگا۔ حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن نازل ہوا کہ تم اپنے رب کو قرض اسنا دو، اللہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں لوٹا دے گا۔ حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے، میں اللہ کو دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اور وہ کوئی چھوٹا باغ نہیں تھا، مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے، 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ اور اگر ہم شہر سے باہر جائیں نا، دیہاتوں کے اندر، تو دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں اس کے اندر انہوں نے ڈیرے بنا رکھے ہوتے ہیں، وہاں پر ہی وہ رات کو رہتے ہیں، ان کی فیملیاں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اس باغ کے اندر ہی تھا۔ آپ گئے اور باغ کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا۔ اور قربان جائیں ان عورتوں پر بھی کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا اور انہوں نے اطاعت کی، ایک دفعہ بھی، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے سوال نہیں کیا کہ یہ تم نے کیا کیا، اب ہم کدھر جائیں گے۔ فوراً اپنے بچوں کو لے کر باہر آئیں اور کہا، ابو دغدہ تم نے اچھا کیا کہ اللہ کے ساتھ تم نے سودا کر دیا۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، رب کائنات مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس رب کائنات کی یہ مہربانی ہے، اس کی یہ شفقت ہے کہ وہ انسان سے سودے بازی کی بات کرتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا، حالانکہ مال ہو یا جان ہو، دینے والا اللہ ہی ہے نا، مال و جان دیا ہوا اسی کا ہے، اسی کی راہ میں لوٹا دیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ وہ دیتا ہے پھر مانگتا ہے، اگر ہم دیں تو پھر وہ اور دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں تو بے شمار مثالیں ہیں۔ آج ہم اپنے گرد و نواح کے اندر دیکھیں، قحط آ جائے نا، کسی چیز کی قلت آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سٹاک کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو مہنگا کر کے بیچیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ڈرایا نہیں جاتا، آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا، کرونا آیا، ہر طرف یوں محسوس ہوتا تھا کہ دنیا ختم ہونے لگی ہے، ہر طرف جو ہے وہ لوگ خوف کے اندر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ ماسک جو 2.5 روپے کا ہے وہ 100 روپے کا اور 50 روپے کا بکتا رہا۔ موت کا بھی سودے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ کسی نے کیا خوب کہا، اگر لوگ مرنا شروع ہو جائیں نا تو یہ جو لوگ جن کے پاس سرمایہ موجود ہے یہ کفن بھی مہنگے کر دیں، یعنی وہاں پر بھی تجارت ہو جائے، خوف نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے رزق دیا ہے، اس رزق میں سے خرچ کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارا یہ حال ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ مدینے کے اندر قحط پڑ گیا تو کسی کا قافلہ نہیں آ رہا، حضرت عثمان کا قافلہ آیا، تاجر آگے کہنے لگے عثمان دگنے منافع لے لو، 3 گنا لے لو، 4 گنا لے لو۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے نہیں، مجھے 10 گنا ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کون ہے جو تمہیں 10 گنا منافع دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب مجھ سے 10 سے لے کر 700 گنا تک کا وعدہ کرتا ہے، اور اعلان کر دے جس کو ضرورت ہے وہ غلہ لے جائے۔ تو یہ ظرف، یہ حوصلہ بھی ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اگر مال دے تو اس مال کا حق ادا کریں تو اس کے لیے بھی اجر کئی گنا رب کائنات نے بیان کر رکھا ہے۔ آخری بات اس پر عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم مالدار سبقت لے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم عبادت کرتے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں،
لیکن اللہ نے ان کو مال دیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ سبقت لے گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں، تم وہ کرو، تمہیں بھی ان کے برابر اجر ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم بتائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسبیحات فاطمہ بتائی کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو نماز کے بعد، تو تمہیں بھی تاجروں کے برابر جو مال خرچ کرتے ہیں ان کے برابر اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ کچھ دن گزرے، وہ صحابہ پھر آگے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم کام تو پھر خراب ہو گیا۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا یہ تو جو امیر لوگ ہیں انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو جو مال ہے وہ وبال تب ہے کہ جب انسان اس کا حق ادا نہ کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ موسیقی حرام ہے جو ہمسائے کے برتنوں سے پیدا ہونے والی آواز ہے، کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہو اور آپ کے گھر میں جو چمچ اٹھائے اور رکھے جاتے ہیں اس کی آواز اس کے گھر تک پہنچے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اگر مال دے تو اس مال کا حق ادا کرنا چاہیے، اپنی ہمسائیگی میں دیکھنا چاہیے، سائلین کو دیکھنا چاہیے، ضرورت مندوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ ضروری بھی ہے، کیوں؟ رب کائنات نے متقین کی تیسری نشانی یہ بتائی ہے کہ جو مال میں ان کو دیتا ہوں وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔